کہ اس وقت لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. میں مانتا ہوں بے شک جتنی مرضی مجھ پہ تنقید کریں، جس طریقے سے مرضی تنقید کریں، لیکن اس وقت ہم نے راستہ دینا ہے لوگوں کو. اس وقت ہم نے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم اپنی ناکامیوں کو یا کامیابیوں کو اس وقت گننا شروع کر دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو نہیں بچا سکتے. میں یہ بھی اناؤنس کر دیتی ہوں کہ ٹیلی فون لائنز ول بی اوپن. آپ لوگ فون کر کے خود بات کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس زمرد خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہیں والنٹیئرز کی ضرورت ہوگی. آپ لوگ فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کا نام بھی بعد میں لکھوا سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے گی. محمود جان بابر صاحب کے پاس چلیں گے. ابھی آپ نے سنی باتیں زمرد خان صاحب کی بھی، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں محمود آگے جو آنے والا ہے پورا ریلا یا ایک پورا ڈیزاسٹر، اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی؟ پریہا، جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، جو اتنے بڑے طوفان آتے ہیں، اتنی مشکلات آتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جب بھی حکومت نے والنٹیرزم کی طرف آئے ہیں، لوگوں کو، رضاکاروں کو انہوں نے آواز دی ہے کہ وہ، تو آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں کتنے ہزاروں لڑکے آئے، انہوں نے اپنے نام لکھوائے. اس سے پہلے جس حکومت نے بھی آواز دی، قوم نے ان کا ساتھ دیا. لیکن یہ جو رضاکارانہ یہ جو طریقہ کار ہوتا تھا، یہ ہر حکومت کے ساتھ ہی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی قومی جذبہ نہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اور اس سے پہلے کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو اپنے انداز میں استعمال کرتی ہیں. کسی چیز کو اگر قومی انداز میں استعمال کیا جاتا تو جو زمرد خان صاحب کے ارد گرد ہمیں 20-25 لوگ نظر آتے تھے، اگر ایسا واقعہ ہوتا، جہاز گرا ہوتا، تو ان کے ارد گرد ہزاروں لوگ خود بخود جمع ہو جاتے. لوگوں کے اعتماد کو ایک بہت بڑی ٹیس پہنچی ہے، جو مختلف اوقات میں ان کو رضاکارانہ طور پر کام کے لیے بلایا گیا، لیکن جب وہ آتے ہیں تھوڑے دنوں بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ہیڈ مقرر کیا گیا تھا، پرویز مشرف صاحب نے کس کو مقرر کیا تھا؟ آج وہ صاحب کہاں ہیں جو قومی رضاکار فورس تیار کر رہے تھے؟ اس سے پہلے جتنے بھی حکومتوں نے رضاکار فورسز تیار کی ہیں، وہ فورسز آج کیوں ایکٹیو نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا. پیپلز پارٹی ہر ڈیزاسٹر کو اپنے انداز میں کور کرتی ہیں. ساتھ میں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں کہ ان کی جو برادر تنظیمیں ہیں تو وہ آ کے کام کرتی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے جھنڈے تلے کام کرتی ہیں. کوئی پاکستان کے جھنڈے تلے اگر کام کرے تو پورے کی پوری قوم آ کے وہاں پر کھڑی ہو. میرے خیال میں اس ساری صورتحال کو سیاست کی نظر کیا گیا ہے، اور یہ جو نمبر بنانے کا بھی ایک چکر چل پڑا ہے کہ جب بھی زمرد خان صاحب جیسے بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ ارد گرد سے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ارد گرد، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہوتا وہاں پر کام کرنے کے لیے. اس لیے لوگوں کی شکایت اس حوالے سے بڑی جینون تھی جو دیکھنے کو ملی. خصوصاً جو اب سیلاب کی طرف آتے ہیں تو سیلاب کہ ان علاقوں میں جہاں پر وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو ساری کی ساری انتظامیہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء وہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہاں کوئی نہیں ملتا. ابھی مجھے چارسدہ سے ایک SMS ملا ہے کہ صرف چارسدہ میں 400 لوگ مرے ہیں. حکومت کی طرف سے وہاں پر ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں کی گئی. لوگ اب میڈیا پر اعتبار کرتے ہیں، مختلف اور سرکلز اپنے لیے دیکھتے ہیں، حکومت کے پاس نہیں جاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک سٹیٹس کو ہے، ایک طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار کے مطابق سب کچھ چلایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی نہیں ہوتا. بڑی آپ نے حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ محمود ابھی رہتے ہیں بالکل صحیح امپورٹنٹ بات جو یہ بات نظر آتی ہے. چلیں جنہوں نے ایک تو بات مانی ہے کہ میں کہتا ہوں جنہوں نے ایک بات تو مانی کہ 20-25 والنٹیئر تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ. لیکن اتنے مشکل ترین حالات میں وہی کہہ رہا ہوں جی کہ اگر ہم اس کو لے جائیں تنقید کی طرف، تنقید برائے تنقید، تو اس کو چلے گا. ہم تعمیری تنقید میں وہی کہتا ہوں جی کہ اس وقت میں وہی ہائی لائٹ کرنی ضروری ہے. اس کا حل ان سے پوچھ لیں پھر. میں کہتا ہوں اگر مجھے اپنے پاکستان کا جھنڈا، میں وہی بتا رہا ہوں جی، پاکستان کی حکومت کا جھنڈا، دیکھیں میں وہی تو اس کے اندر سب کو آپ اکٹھے لے کے، میں وہی بات تو میں کر رہا ہوں. میں نے بھی آپ کو یہی بات کی ہے کہ جب تک والنٹیئر یا سارے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو اس کو ان کو اکٹھا کس نے؟ اکٹھا تو ظاہر ہے ایک چھتری کے نیچے جو پاکستان بیت المال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. پارٹی کے جھنڈے کے نیچے سب لوگ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں جی اس وقت پارٹیوں کو آپ چھوڑ دیں. اس وقت ملک بچے گا تو پارٹیاں بچیں گی. اس وقت میں تو وہی بات تو میں بھی کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کی بات آپ سمجھ گئی ہیں، میری بات آپ نہیں سمجھ. نہیں میں آپ کی بات سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی بلکہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک یہ سارے لوگ گٹھے نہیں ہوتے، بلا تفریق پارٹی، بلا تفریق نسل، تب تک یہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب کا خطرات ہے ابھی تو پنجاب کے اندر، ابھی اس نے سندھ کے اندر بھی جانا ہے، ابھی بہت سارے علاقوں کے اندر تباہی، یعنی جو میرا اپنا تجزیہ اس وقت 10% نقصان ہوا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ فردر جب یہ
50 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, तो फिर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी हमारे साथ आज की एग्जांपल है कि हमें पेशावर से इजहार अली शाह साहब ने ज्वाइन करना था और वो सीएम के पास चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम लोग अपनी प्लानिंग करें। शकील अवान साहब को बुलाया था, वो कह रहे हैं हमें हमारे सीएम ने बुला लिया, हम अपनी प्लानिंग करें। सब अपनी अपनी प्लानिंग करें। मैं तो आपके पास आ गया हूँ, आपने मुझे थैंक यू वेरी मच कि आपने वादा अपना पूरा रखा। लेकिन एक कलेक्टिव प्लानिंग किस तरीके से इनिशिएट? देखें जी, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ का दौरा किया, वज़ीर आला से भी मुलाकात की, वो भी सारे उनके साथ थे। वज़ीर आज़म साहब खुद बजाते खुद इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, चारों सूबाई वज़ीर आला ले रहे हैं। उनको लेना भी चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ा डिजास्टर आपके मुल्क में आ रहा है तो उनको तो इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाकी सारी मसरूफियात उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। आप सरहद गवर्नमेंट को देख लें कि सारी की सारी उन्होंने मसरूफियात तार कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए। उनके जितने भी प्रोग्राम हैं इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात पे आपको लेके आना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान बैतुल माल के साथ वॉलंटियर्स मिल के काम करना चाह रहे हैं, वो मेरे हेड ऑफिस से रब्ता करें, मैं उनके साथ मिल के सैलाब ज़दगान के पास भी पहुंचूंगा। वो 20-25 लोग नहीं, 20-25 नहीं है, नजर आते हैं। देखें जी, 20-25 नहीं है, वो ज़ाहिर इतने बड़े पहाड़ पे जहां आपने भी कोशिश की जाने की, आपको भी नहीं जाने दिया वहां पे। आप ही नहीं जाने दिया। मैं वही बात बता रहा हूँ कि वहाँ 20-25 लोगों का जाना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ जिस हालात के अंदर हम पहुंचे, मेरा ख्याल में आप उसके चश्मदीद हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। हम ये चाह रहे हैं कि आगे, अच्छा हम एक कॉलर ले लेते हैं। अल्ताफ सिद्दीकी साहब हमें कराची से ज्वाइन करें। अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मी फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आई मीन इट इज सो आयरॉनिक, हम एक न्यूक्लियर पावर तो हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से ना हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्स है, ना हमारे पास कोई इक्विपमेंट, ना कोई ट्रेनिंग है। अभी जो एयर ब्लू का क्रैश हुआ, इसी के अंदर विटनेसेस बता रहे हैं कि जी दरख्तों को काटने के लिए कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था और लोग सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर वहां पे वॉलंटियर करके लोगों को निकाल के ला रहे थे। सो आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, देयर इज नथिंग मोर आई कैन से, इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये कौम सिर्फ मरने के लिए ही बनी है। थैंक यू अल्ताफ सिद्दीकी साहब, बड़ी हकीकी उन्होंने बात इस तरीके से कर दी कि क्या वाकई पाकिस्तान कौम की जो जिंदगी है सस्ती। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, मैं उसको मानता हूं कि हमारा बड़े पैमाने पे डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। दरख्त काटने के लिए भी चीज नहीं थी, होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वो 5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाने के लिए और जो वहां पे जो सूरत हाल थी, इसके लिए मैं इसको मानता हूँ, इसको बड़े पैमाने पे होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर बात वही आ जाती कि जितने अदारे हैं उन पे मुश्तमिल हमें एक बहुत बड़ा इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहिए कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर वो सारे अदारे बनाएंगे। वो लोग जो चले गए, इतने हमारे बहन भाई बच्चे वो चले गए, अभी हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब आगे आने वाला हमें नजर आ रहा है। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें करना चाहिए, बल्कि हम कर रहे हैं जो भी मुमकिन है। मैं पूछूंगी क्या करें। आज जो आपने मुझे बुलाया हुआ है वो पाकिस्तान बैतुल माल के हवाले से बुलाया हुआ है। सारे अदारों का जो है ना वो ठेका मेरे पास नहीं, बाकी लोग हर अदारे का जवाब देने पड़ेंगे। उसके लिए बेहतर ये वक्फे के बाद मजीद में दोबारा मजीद बात करेंगे। देखते रहिए इस्लामाबाद से। बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की और हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी जान वाकई बहुत सस्ती है। महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन करें। महमूद साहब ये भी बताइएगा, जिससे आपने अभी एक लाइव कॉलर की बात भी सुनी कि बेसिक इक्विपमेंट ही नहीं मिलता हमें जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट खुद हमें डिजास्टर्स नजर आती है। आपने क्या डिस्क्रिपेंसीज देखी? देखें, अभी जब इस वक्फे के दौरान भी चारसदा का जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पूरा का पूरा वो जिला पानी में डूबा हुआ है, नौशहरा का, वहां से एसएमएस मौसूल हो रही हैं। लोग ये प्रोग्रामात किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर ये लोग देख रहे हैं और उनको एहसास अब हो रहा है कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है। लेकिन ये जो अब बात हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो इसमें मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा फरीहा
کہ دیکھیں اس وقت اس صورتحال کی ذمہ داری صرف اس حکومت پر ڈالنا، زمرد خان صاحب پر ڈالنا اور ان کی تنظیم پر ڈالنا، ان کے ادارے پر ڈالنا، یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ یہ مجرمانہ غفلت 62 سالوں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی وہ فورسز ہیں جنہوں نے اس پاکستان پر حکومت کی، انہوں نے یہ کیا۔ ہر کسی نے اپنے انداز میں اپنی حکومتیں چلانے کی کوشش کی۔ میں محمود آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر عامر لیاقت ہمیں جوائن کریں۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کا تعارف صحیح نہیں کروایا کیونکہ میرے خیال سے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں عالم آن لائن کہ آپ بڑے مشہور زمانہ آپ ہمارے پریزنٹر ہیں، رائٹر ہیں۔ ان پرٹیکولر ڈاکٹر صاحب آپ کا آرٹیکل آج میں نے پڑھا اور میرے خیال سے کوئی بھی سینسٹیو انسان ہو تو اس کو آنسو آ گئے ہوں گے پڑھ کے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے اس میں ذکر کیا، کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے جب بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں۔ دیکھیں بات اصل میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اب کمرشل کر دیا ہے۔ اب لاشیں بھی بیچ رہے ہیں ہم، اب تابوت بھی بیچ رہے ہیں ہم، اب غموں کا بھی سودا کرنے لگے ہیں ہم۔ اب ہم یہ فکر میں رہتے ہیں کہ کون سا چینل پہلے پہنچا کہاں پر، کون سا رپورٹر پہلے موجود تھا حادثے کی جگہ پر، کس نے لاشیں گرتی ہوئی دیکھی، کس نے جلے ہوئے جسم کے ٹکڑوں سے آخری دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، کون پہلے وہاں پر موجود تھا۔ اب یہ فکر نہیں ہے کہ کون کس کو بچا رہا ہے، اب فکر یہ ہے کہ کون اپنی خبر بنا رہا ہے۔ یعنی یہ اتنی بے حسی کا عالم اس وقت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر احساسات سے ہم عاری ہو چکے ہیں، اب کوئی احساس نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہی وہاں پر ہے۔ دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آفت کو سنبھالنے کے لیے انسانی خد و خال اس کا مقابلہ کرنا، لیکن جہاں آفت کو سنبھالنے والے انسان احساسات سے عاری ہو جائیں، جہاں صرف اپنی فکر ہو، اپنی پڑی ہو، اپنی میں ہو کہ ہم سب سے پہلے پہنچے، وہ ان کی ہدایت پر پہلے پہنچ گئے، انہوں نے پہنچتے ہی وہاں پر اعلان کر دیا امداد کا، مرنے والے کو 5 لاکھ مل گئے، زخمی ہونے والے کو 50,000 مل گئے، اب بس ہمارا نام پہلے آ جائے، ہم سب سے پہلے ہم نظر آئیں۔ تو ایسے آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر دکھ درد کون بانٹے گا؟ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ایئر لائن، ایک اس میں مسافر، اس کو طیارہ گرتا ہے، اس میں مسافر شہید